الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ اعزاز الحق شاہ منصوری دامت برکاتہم العالیہ پاکستان کا ایک بڑا ختم نبوت کا مرکز بنا رہے ہیں۔ خانقاہ اور مرکز اللہ کامیاب کرے اور اللہ ان کو اپنے خزانہ غیب سے وسائل دے کر پورا کر سکے۔ پیسے لے کر کسی کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عند الاحناف تو صفوف کا اتصال ضروری ہے اور عورتوں کا بھی درمیان میں ہونا مفسد صلاۃ ہے۔ یہ مسئلہ بہت عام ہے، ہزاروں لوگوں کا اتصال نہیں ہوتا، اسی طرح درمیان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض آپ دعا کریں اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے حرم کی، ان کو لکھ کے بھیجیں تاکہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچیں گے۔ ضیاء الرحمان مظفر گڑھ کے والد حافظ عبدالحمید کا کارڈیالوجی ہسپتال ملتان میں داخل ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں۔ مغرب سے پہلے طواف شروع کیا، مغرب کی جماعت پڑھی اور باقی طواف مکمل کرنا شروع کیا۔ طواف عشاء کی نماز تک مکمل ہوا اور مغرب کی سنت باقی رہ گئی، اب وہ قضا پڑھ لیں۔ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب صحابہ کی عظمت کے قانون بنانے کے لیے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر داڑھی رکھنے کی وجہ سے بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی، تو وہ تو ویسے ہی تمہارے ساتھ نہ رہی نا، جب داڑھی پہ اعتراض کیا کافر ہو گئی، کافر کا نکاح ہوتا ہی نہیں، تو اس کو تیرے بعد رہنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ یا تمہیں رکھنے کی کیا؟ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی پہ اعتراض کرنا تو کفر ہے۔ ایک آدمی داڑھی کو برا سمجھتا ہے کہ تیری داڑھی کی وجہ سے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو کافر ہو گئی۔ جب کافر ہو گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا، رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکالو اس کو گھر سے۔ ہاں اگر توبہ کرے تو دوبارہ نکاح کرو۔ کہتے جی کہ پاکستان سے جو عمرہ کرتا ہے پھر مدینہ سے ہم عمرہ کرتے ہیں، مسجد عائشہ سے، بھئی سب سے افضل تو وہی ہے جو آپ نے اپنے ملک سے کیا ہے، کیونکہ عمرے کے لیے وہیں سے آ رہے ہیں، تو سب سے بڑی افضلیت اسی کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ بھی میقات ہے، اور آخری درجے میں مسجد عائشہ سے بھی عمرہ جائز ہے۔ سلیمان خان پاکستان سے کہتے ہیں کہ بھئی دو بیٹیاں ہیں، نرینہ صالح اولاد کے لیے اللہ آپ کو عطا فرمائے، ویسے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ عمرے کی نیت کے بعد احرام کی حالت میں لا علمی سے ایک پودے سے 2-3 پتے ٹوٹ گئے لیے تھے، کچھ نہیں ہے، ویسے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ کہتے ہیں کہ حرم پاک میں دیکھا ہے کبھی کبھی تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ نماز کے وقت خالی کراتے ہیں، اور کبھی بغیر خالی کرائے نماز پڑھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو امام سے آگے کھڑے ہوئے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، 3 سال کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ کاروبار میں کامیابی نہ ہو تو استغفار زیادہ پڑھا کرو، جتنا استغفار پڑھو گے اتنا جلدی کامیابی ہوگی۔ نقاب میں عمرہ کر لیا، کوئی دم نہیں، اگر پورے عمرے میں منہ ڈھانکے رکھا تو پھر دم ہے، وہ دم آپ کو مکے میں دینا ہے، پاکستان میں نہیں۔ غسل کرنے کے بعد چند منٹ بعد یاد آیا کہ ناک میں پانی نہیں ڈالا، کپڑے پہن لیں۔ میرا بھائی صرف ناک میں نہیں بلکہ غلغلہ بھی کرنا پڑے گا، آپ دوبارہ غسل کریں۔ کہتا ہے کہ جی عالم ارواح میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز دی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تو زندوں نے بھی سنا، عالم ارواح میں ارواح نے بھی سنا۔ اگر انہوں نے ایک دفعہ لبیک کہا تو 1 حج ملے گا، 10 دفعہ کہا 10 دفعہ ملے گا۔